दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी, और जिसमें ज़्यादातर रेशो जो है वो फीमेल्स का होता है, और जिस डिज़ीज़ को हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मर्द हज़रात में भी पाया जाता है और ख़वातीन में भी, लेकिन रेशो जो है उन दोनों में से ख़वातीन में ज़्यादा ही पाया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें जो अर्ली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके साइन सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आते, तो वो लेट स्टेज में जाके साइन सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो हमें उसके तदाबीरी इक़दाम उठाने चाहिए अर्ली, ताकि जो है हम बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके नताइज हैं, उनसे बच सकें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या चीज़, और उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होती हैं, और उसके बचाव के तदाबीर क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से है, और आपने मंथली या एनुअली उसका स्क्रीनिंग टेस्ट किस तरह से करवाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा और दूसरों को भी शेयर करके दिखाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और इन मूजी मर्ज से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों आइए आप चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ब्रेस्ट कैंसर जल्द फैलता हुआ एक मूजी मर्ज है दुनिया में, जो दोनों मर्द और हजरात में पाया जाता है, जिसका 18.2% रेशो जो है, जिसकी वजह से डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। बुनियादी तौर पे ये जो कैंसर होता है वो है जीन्स का म्यूटेशन यानी जो असल जो हमारे सेल होते हैं बॉडी में, जो ब्रेस्ट एरिया में जो नॉर्मली वो ग्रोथ करते हैं और हेल्थी होते हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन यानी म्यूटेशन उनमें होती है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से वो बढ़ते जाते हैं सेल्स। तो उसकी वजह से फिर हमें एक ट्यूमर या एक लंप जो है वहाँ उस एरिया में फील होता है। ऐसे एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स की उसी को हम जो कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर दोनों मर्द हज़रात और ख़वातीन में बराबर पाया जाता है, लेकिन मर्दों में उसका रेशो बहुत कम होता है निस्बतन फीमेल्स के। लेकिन जब न्यू लंप या मास जो है वो उस ब्रेस्ट एरिया में अगर आपको फील होता है, तो ये साइन है ब्रेस्ट कैंसर की। और उसके साथ साथ ब्रेस्ट के जो अपीयरेंस है उसमें अगर कोई चेंजेस आ जाए तो भी आप उसमें समझें कि उस कैंसर्स के साइंस हैं। उसके साथ साथ ब्रेस्ट में पेन फील हो, या फिर निपल में डिस्चार्ज या रेडनेस सी फीलिंग हो, और ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाए, या ब्रेस्ट का डिम्पलिंग या उसमें खड्डा आ जाए, तो ये सारे साइंस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के। ब्रेस्ट कैंसर्स को अर्ली स्टेज में बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है निस्बतन लेट स्टेज में। तो ख़वातीन और मर्द हज़रात को जो है हम सजेस्ट करते हैं कि वो अर्ली स्टेज में आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें, ताकि उसके सिम्टम्स या फिर आपके जो साइंस होते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर के, वो हम डिटेक्ट कर सकें। जैसा कि हर महीने खुद उसको सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, या खुद से ही उसका एक एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई भी चेंजिंग्स अगर आ जाती है तो वो आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें कितनी चेंजेस आ गई हैं। या फिर अपनी जो डॉक्टर है उसके पास जाके आप उसका जो है मेमोग्रामी करवा लें, या फिर उसका क्लिनिकल एग्ज़ाम करवा लें, ताकि फिर आपको पता चले कि कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं आए। अब ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हेरिडिटरी यानी ख़ानदानी भी उसमें एक जो साइन है वो इन्वॉल्व हो जाता है, कि भाई किसी ख़ानदान में अगर पहले है उसके माँ बाप में या उनके बड़ों में या बहन भाई में, तो ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। फिर उसमें ख़वातीन में अर्ली मेंस्ट्रुएशन का होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसके ब्रेस्ट में चेंजेस आ जाएं।
پھر لیٹ مینوپاز ہے، جو خواتین جو ہے وہ ابو 45 یا سے زیادہ عمر کے بعد جو مینوپاز میں آ جاتی ہیں، جس میں مینسس کا بند ہونا، تو ان میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں ان کے پاس بریسٹ کینسر ہو جائے ان میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈینس ہو جائیں یا سخت ہو جائیں بریسٹ ٹیشو جو ہے، تو یہ بھی رسک فیکٹرز میں آتا ہے، تاکہ اس کے جو ٹیشو ہے وہ سافٹ ہوتے ہیں نارملی، اب اگر وہ سخت ہو جائیں، ڈینس جس کو کہتے ہیں، تو بھی آپ سمجھیں کہ یہ رسک فیکٹر ہے۔ پھر کارسینوجن، جو میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں کچھ کارسینوجنس کا ڈسکس کیا تھا، تو ایسے جو اجزاء ہیں جو کینسرز کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی جو آپ کی خوراک میں کارسینوجنس ہوتے ہیں یا ڈیلی روٹین کی چیزوں میں آپ یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی سبب بن سکتے ہیں رسک فیکٹرز کا۔ پھر خواتین بہت ساری جو ہے کنٹراسیپٹیو پلس لیتی ہیں، ان میں اسٹروجنس وغیرہ ہارمونس ہوتے ہیں، تو یہ بھی رسک فیکٹرز میں آ جاتے ہیں۔ یا پھر کافی خواتین یا مرد حضرات جو ہے ایکسیس الکوہل کا یوز کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بھی آپ کو رسک بڑھ جاتا ہے کینسرز کا۔ بریسٹ کینسرز کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں، جن میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈکٹل کارسینوما ہوتا ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ لوبیولر کارسینوما ہوتا ہے، تیسرا میوسینس کارسینوما ہے، چوتھا جو ہے مکس ٹیومر کارسینوما جس کو بولتے ہیں، پانچواں جو ہے وہ انفلیمیٹری بریسٹ کینسر جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب جو ٹریٹمنٹ آف بریسٹ کینسر کا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف کینسر پہ اور اسٹیج آف کینسر پہ۔ اب بیسک جو ٹریٹمنٹ ہے بریسٹ کینسر کا وہ ہے آپریشن، تو سرجری کر کے جو آپ کے جس ایریا میں وہ ٹیومر ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں تاکہ وہ پھر آگے جسم میں نہ پھیل جائے۔ اس کے بعد پھر ایک ہم ہائی ریڈیشنز تھراپی دیتے ہیں جس کو ریڈیو تھراپی کہتے ہیں، تو اس سے جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں جو بڑھتے رہتے ہیں، جس کو میوٹیشن کہتے ہیں ہم، وہ ان کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے ان کے بڑھنے کو، تاکہ وہ سیلز آگے زیادہ نہ بڑھتے جائیں۔ تو تھرڈ نمبر پہ جو دوسرا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ہم کیمو تھراپی، جو میڈیسنز کے ذریعے ہم کیمو تھراپی دیتے ہیں، جس سے ہم کینسر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پھر آگے جسم میں نہ پھیل جائے۔ جب بھی آپ ایسے علامات اپنے بریسٹ میں فیل کریں یا کوئی بھی چینجز آپ اپنے بریسٹ میں فیل کریں، تو فوراً ہی اپنے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں اور اس سے کنسلٹ کریں، تاکہ ارلی ہی آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں ایسے موذی مرض کو، اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب میں آپ کو 7 وارننگ سائنس آف بریسٹ کینسر کے میں بتاتا ہوں نٹ شیل میں، جو جن کے ہونے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے جسم میں بریسٹ کینسر کے چانسز ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو وارننگ سائنس ہیں وہ ویری کرتے ہیں وومین ٹو وومین میں، اور ایون سم کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کوئی سمٹمز ہمیں نظر نہیں آتے، ایون میموگرامی کرنے میں بھی۔ تو آئے چلتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 ارلی سائنس کون سے ہیں بریسٹ کینسر کے۔ نمبر 1 پہ ہے پین ان دا بریسٹ اور چیسٹ، جہاں پہ آپ کو لمپس یا سویلنگ ہونے والی ہو یا آپ کے علامات وہاں سے ظاہر ہونے والے ہوں، وہاں پہ اس ایریا پہ آپ کو درد محسوس ہوگا، اور اسی بریسٹ میں یا پھر اس پورے ایریا میں آپ کو درد سا فیل ہوگا۔ پین کی شدت جو ہے وہ بہت تیز ہو سکتی ہے، جو آن اینڈ آف ہو سکتا ہے، جو آپ کو فیل ہوگا پھر چلا جائے گا، اور اس میں آپ کو ایک الیکٹریکل سے کرنٹ محسوس ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے ایچی بریسٹ۔ اب جس ایریا میں آپ کو یہ سمٹمز نظر آئیں گے وہاں پہ آپ کو یہ سائنس جو ہیں وہ انفلیمیٹری بریسٹ کینسر کے سائنس ہوتے ہیں، اور اس ایریا میں آپ کو ایک خارش سی یا ایچنگ سی محسوس ہوگی، تو آپ کو انویئرڈ سا فیل ہوگا۔ نمبر 3 پہ ہے جو پین ہوتا ہے وہ اپر بیک پہ، شولڈر پہ یا نیک ایریا پہ فیل ہوتا ہے۔ تو بہت ساری جو خواتین ہیں ان میں جو پین کی شدت ہوتی ہے وہ نارمل سے شارپ تک ہوتی ہے، جو بیک اینڈ شولڈر پہ فیل ہوتا ہے ان کو، بنسبت کے آپ کو چیسٹ یا بریسٹ کے ایریا میں فیل ہو۔ نمبر 4 پہ جو بریسٹ کا جو شیپ ہے اس میں چینجز آئیں گی، جو سائز ہے اس میں آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی، اور پھر جو اپیرنس ہے بریسٹ کی اس میں آپ کو کافی جو چینجز جو ہیں وہ فیل ہوں گی۔
نمبر 5 پہ نپل کی اپیرنس اور اس کی سینسٹیوٹی. تو یہ جو ہے موسٹ کامن لوکیشن ہے بریسٹ کینسر کے لیے. اور نمبر 6 پر ہے سویلنگ ہو یا کوئی آپ کو لمپ سا محسوس ہو آپ کے آرم پٹ میں یا جو ایکزیلا ہے اس میں. تو جس وقت بھی آپ کو یہ پین ہو وہاں پہ آرم پٹ میں تو یہ بھی آپ کے سائن ہے, اس ایریا کو آپ کیئرفلی چیک کر لیں. اور نمبر 7 پہ ہے سویلنگ اور ریڈنیس ہو بریسٹ کی. تو اس میں جس وقت آپ کو وہ ہاٹ فیل ہو بریسٹ کے اوپر یا پھر آپ کو ریڈنیس سے فیل ہو تو آپ اس کو سسپیکٹ کریں کہ یہ انفیکشن ہوا ہے, جس کو ہم میسٹائٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اور میسٹائٹس ہونے کی صورت میں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائن ہے بریسٹ کینسر کی. میسٹائٹس جو ہے وہ سائن آف انفلیمیٹری بریسٹ کینسر کو کہہ سکتے ہیں ہم. ایسی صورت میں جو بریسٹ جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا, ہاٹ فیل ہو جائے گا یا فیور آپ کو فیل ہوگا. تو یہ تھے 7 میجر ارلی سائنس آف بریسٹ کینسر کے. اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی فیل ہوتا ہے تو آپ فوراً ہی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور فردر اس کا ایویلیویشن کروا لیں تاکہ آپ اس مرض کو جلدی سے جلدی ڈیٹیکٹ کر سکیں. تو دوستو, امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.